اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ ایک طویل آیت ہے جس سے اس صورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ ذہنی طور پر پہلے اپنے آپ کو فٹ کیجئے سیرت النبی کے اندر کہ یہ آیات کس موقع پر نازل ہو رہی ہیں، تو بڑی آسانی سے انشاءاللہ ہم یہ 2 رکوع پڑھ لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں ایک خواب دیکھا کہ آپ مکہ مکرمہ کا عمرہ فرما رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، کیونکہ پیچھے تاریخ نہیں تھی، خواب میں نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ میں نے ذکر کیا ہے، کیلنڈر نہیں ہوتا لیکن ایک ویو ہوتا ہے جو بالکل سچا ویو ہوتا ہے، اور 1 سال کے بعد، 1 ماہ کے بعد، 4 دن کے بعد، 10 سال کے بعد وہ ایگزیکٹلی وہی ویو جو ہے آپ اس زمین پر اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں۔ ہمارے خوابوں میں شیطان کی انٹروژن کا بھی امکان ہوتا ہے کہ شیطان بھی ہمیں کوئی چیز دکھا دے، لیکن نبی کا خواب چونکہ وہی ہوتا ہے، شیطان نبی کے خواب میں نہیں آ سکتا، لہذا جو بھی رؤیت ایک نبی دیکھتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ میں عمرہ کرنے کے لیے جاؤں۔ آپ نے اعلان کیا کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگ میرے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جائیں، اس لیے کہ اس خواب میں آپ نے دیکھا تھا کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت بھی آپ کے ساتھ عمرہ کر۔ وہاں گئے اور وہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آئی ایم کٹنگ شارٹ، بھیجا نیگوسیشن کے لیے، قریش سے بات چیت کر کے آؤ کہ ہمارا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کاروباری آدمی تھے، انہوں نے نیگوشیٹ کیا۔ ظاہر بات ہے کہ جب انہوں نے بات کرنی تھی تو قریش نے جھٹ کہنا تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے کیا کہ نہیں چلو صبح پھر بیٹھیں گے، شام کو پھر بات کریں گے، ذرا سوچ لو، اور ایسے نہ کرو، ہم بھی آپ ہی کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ یہ ساری باتیں آہستہ آہستہ کی۔ حضرت عثمان کو تاخیر ہو گئی اور صحابہ نے یہ سمجھا، اور ایک افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا صحابہ کی طرف کہ تم مجھ پہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ تم مر جاؤ گے، لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤ۔ 1400 صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کی آپ کے ہاتھ پر، اور ظاہر بات ہے قریش کو بھی اندازہ ہو رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی 1400 افراد اگر 1 بائی 1 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور پھر بیعت کر کے چلے جائیں گے تو وہ ڈسٹینس سے بھی نظر آئے گا نا یہ سارا سین۔ قریش کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو مرنے مارنے پر تیار ہو گئے ہیں، تو لہذا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم معاہدہ کرتے ہیں۔ تو سہیل بن عمرو ان کی طرف سے ایسی نیگوسیشن اور ایسے معاہدات کا بڑا ماسٹر تھا قریش کے لیے، وہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنے کے لیے کہ کیوں نہ ہم 10 سال کے لیے نہ لڑنے کا ایک پیکٹ کر لیں۔
نے کہا بہت خوب. لہذا کچھ شرائط وہ لے کے آیا، اور وہ شرائط تقریباً سب کی سب جو تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دبانے والی تھی اور قریش کا ہاتھ اوپر رکھنے والی تھی. لیکن ٹو دا سرپرائز آف صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری شرائط مانتے چلے جا رہے تھے. ان میں ایک شرط بالکل آنی بن تھی کہ اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ سے اسلام قبول کر کے مدینے آئے گا تو آپ پابند ہوں گے کہ آپ واپس کریں، لیکن اگر کوئی شخص مرتد ہو کر مدینے سے مکے آئے گا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے. آپ یہ شرط بھی مان گئے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا تھا کہ اس کو فتح مبین قرار دیا، اور پھر ساتھ یعنی یہ طے ہوا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آپ آئیں گے. صرف ایک تلوار جو ہے وہ بھی نیام کے اندر ہوگی، وہ تو ایک عام ہتھیار تھا، جیسے ہمارے پٹھانوں کے ہاں ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی پٹھان جو ہے وہ پھر رہا ہو اور اس کے پاس کوئی اسلحہ نہ ہو، یعنی کم سے کم ایک پسٹل تو اس کی جیب میں ہوگا اسے. تو ایسے ہی تلوار تو ان کا ایک نارمل ہتھیار تھا جو وہ اٹھائے پھرتے تھے. عمرہ قضا کرنے کے بعد جب واپس آئے تو قریش نے جو ایک شرط برابری کی تھی کہ عرب کا کوئی بھی قبیلہ آزاد ہوگا چاہے تو وہ قریش کا الائی بن جائے اور چاہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا الائی بن جائے. اس کی بنیاد پر بنو بکر ایک قبیلہ تھا، وہ قریش کا الائی تھا، اس کا دشمن قبیلہ تھا بنو خزاعہ. بنو خزاعہ نے آگے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کر لی، الائی بن گیا. اب جب عمرہ قضا ہو چکا تو قریش نے ظاہر پلان تو پہلے سے کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا موقع کیا ہوا کہ عمرہ قضا ہونے کے بعد قریش نے بنو بکر سے کہا کہ تم ان پر حملہ کرو، رات کے اندھیرے میں ہم تمہاری مدد کریں گے. اور وہ کی انہوں نے مدد، پہچانے بھی گئے اور کچھ بندے بنو خزاعہ کے مار دیے. اب بنو خزاعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فریاد لے کر آئے کہ آپ کی دوستی ہمیں بڑی مہنگی پڑی ہے، کیا آپ ہمیں خون بہا لے کر دیں گے؟ تو آپ نے قریش کی طرف پیغام بھیجا کہ تم نے یہ کیا حرکت کی ہے، خون بہا ادا کرو گے اب یا تم نے معاہدہ توڑ دیا؟ لیکن اس وقت جنگ کا ایک فتح کا ایک نشہ تھا جو سب کو چڑھا ہوا تھا. تو آپ کے ایلچی کو کہہ دیا جاؤ کہہ دو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا. اس کے بعد ابو سفیان آئے چل کر معاہدے کی تجدید کے لیے، نوئنگ کہ اب ہم لڑ نہیں سکتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت بہت بڑھ چکی ہے، لیکن کسی نے بات نہیں سنی. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا، لیکن صحابہ کرام سے کہا کہ کیپ اٹ سیکرٹ، تیاری شروع کر دو لیکن کسی کو پتہ نہ چلے تاکہ قریش کو تیاری کا موقع نہ ملے. ایک بدری صحابی تھے حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بدری صحابیوں کا پتہ ہے آپ کو کہ اللہ نے ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہوئے. ان کے خاندان کے کچھ لوگ مکہ مکرمہ میں تھے، یعنی یہ خود کرشی نہیں تھے، ان کا اپنا خاندان مکہ میں آباد نہیں تھا، لیکن کچھ مکے کے لوگوں نے بہرحال ان کو مکے میں رہنے کا الاؤ کیا ہوا تھا. تو انہیں اندیشہ تھا کہ کہیں انتقام میں قریش جو ہے وہ میرے جو خاندان والے ہیں ان سے انتقام نہ لیں. ایسے ایک خیال آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ بات جو ہے وہ یہ صورت نازل ہونی تھی، احکام نازل ہونے تھے. انہوں نے ایک سیکرٹ لیٹر لکھ کر ایک خاتون مکہ مکرمہ جا رہی تھی اس کو تھما دیا کہ یہ فلاں شخص کو ان کانفیڈنس جا کر دے دو، اور اس میں اطلاع دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر ہو گئی، تو آپ نے حضرت علی
حضرت زبیر ابن عوام اور مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھیجا کہ فلاں جگہ جو شاہراہ ہے مکہ مکرمہ کی، وہاں پر ایک عورت جو ہے وہ مکے کی طرف سفر کر رہی ہے، اس سے ایک خط ہے اس کے پاس، وہ لے آؤ۔ حضرت علی اس مشن کے کمانڈر تھے، تو حضرت علی نے اس عورت سے کہا کہ تمہارے پاس ایک خط ہے، وہ دے دو۔ تو اس نے کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے پاس کوئی خط وط نہیں ہے، خط صاف مکر گئی۔ تو حضرت علی نے اس سے کہا کہ بھائی بی بی، ہمیں یہ خبر دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، تم شرافت سے دے دو تو ٹھیک، ورنہ پھر ہم تلاشی لے کر بھی تم سے وہ خط برآمد کریں گے۔ اس پر وہ اس عورت نے اپنی بالوں کی اوپر سر پہ رکھ کے اوپر چوٹیاں جو ہیں وہ بنا کے میڈیا جنہیں کہتے ہیں، اس کو ادھر ادھر کہیں کسی کا خیال بھی نہ جائے کہ یہاں بھی کوئی خط ہوگا، تو اس نے وہاں سے وہ کھول کر بال جو ہیں اس پہ سے خط نکال کے دے دیا۔ اب وہ خط لے کر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے مسجد نبوی میں، اور وہ خط پیش کیا۔ خط کو کھول کر پڑھا گیا تو پتہ چلا کہ وہ خط حاتم بن ابی بلتہ کا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول مجھے آپ اجازت دیں تو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے کہا نہیں نہیں، بدری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بدر والوں کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر چکا ہے، تم کون ہوتے ہو، میں کون ہوتا ہوں ان کو سزا دینے میں، اللہ معاف کر چکا۔ یہ ہے یقین اللہ کے فیصلے پر، اتنا بڑا آفینس، لیکن چونکہ اللہ ان کو معاف کر چکا ہے لہذا میں انہیں کوئی سزا نہیں دے سکتا۔ پوچھا آپ نے بھئی کیا کیا تم نے؟ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور پھر وجہ بتائی کہ میں نے یہ سوچ کر کیا تھا۔ اس پر یہ اس سورت کی جو ابتدائی آیات ہیں یہ اس موقع پر نازل ہوئی ہیں۔ پھر اسی میں جو شک تھی کہ اگر مدینے سے کوئی مکہ جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، مکے سے مدینے آئے گا تو آپ واپس کریں گے لازم۔ اس شک کا جو ہے ایک امپلیکیشن وہ اس کے آخری حصے میں آئے گی اس سورت کے۔ پہلے ہم مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، مت دوست بناؤ میرے اور اپنے دشمنوں کو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تلقون الیہم بالمودہ، انہیں دوستی کے پیغام بھیجتے ہوئے، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، یہ بڑی اہم بات ہے، جبکہ انہوں نے تم جو حق لے کر آئے ہو اس کا انکار کیا۔ یعنی عام طور پر صحابہ کرام میں سے بھی کچھ لوگ کمزور ایمان والے یا ایک شریف و نفس لوگ جو تھے، جن کو لڑائی بھڑائی پسند نہیں تھی اور ہر معاملے میں وہ کوئی اچھا پہلو تلاش کر لیتے ہیں، وہ قریش کی جو خدمت تھی خانہ کعبہ کی، مسجد حرام کی، حاجیوں کو پانی پلانا، خیمے لگانا اور بانٹنا، اس کی بنیاد پر ان کے لیے اپنے دل میں کچھ سافٹ کارنر رکھتے تھے۔ لیکن قرآن مجید میں اس کی نفی کی گئی ہے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، سورہ توبہ میں الفاظ ہیں، کیا تم حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد کرنے کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے برابر سمجھتے؟ آج بھی ہماری کیفیت یہی ہے کہ ہم ویسٹ سے بڑے متاثر ہیں کہ گورا جو ہے وہ ایک نمبر بال بیچتا ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، پھر ان کے ہاں قانون کی پابندی ہے، ٹریفک لاز ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو اتنے برے لوگ وہ نہیں ہیں، جبکہ بنیادی جو ان کا اصل قصور کیا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی آج کے اس انٹرنیٹ کے دور میں گلوب پر دنیا میں نہیں مانتا کہ کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جسے یہ پتہ نہ ہو
کہ عرب میں محمد نامی ایک شخص نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میسنجر ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کیا۔ اب حق کا تقاضا کیا ہے کہ اگر وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو تحقیق کرے اور دل مانے تو گواہی دے، اور اگر نہ وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ جھوٹا ہے، نہ ایمان لاتا ہے، تو پھر وہ خود جھوٹا ہے۔ یعنی عام طور پر پروموٹ کس چیز کو کیا جاتا ہے؟ سچائی اور دیانتداری، سچائی اور دیانتداری، سچائی اور دیانتداری۔ یہ دیانتداری ہے ان کی، یہ سچائی ہے ان کی۔ تو کہا کہ تم ان کی طرف دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، جبکہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، جبکہ وہ انکار کر رہے ہیں اس حق کا جو تم لے کر آئے ہو۔ یخرجون الرسول وإیاکم، انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہیں نکالا مکہ مکرمہ سے، کس جرم کی پاداش میں؟ تمہارا قصور کیا تھا؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لے آئے ہو۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اور اگر تم ان کی طرف پوشیدہ پیغام بھیجتے ہو جبکہ تم نکلے ہو کس کے لیے؟ جہاد کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں، اور اللہ کی رضا تلاش کرنے کے چکر میں، تو کیا کرتے ہو؟ تسرون الیہم بالمودہ، تم انہیں خفیہ دوستی کے پیغامات بھیجتے ہو۔ وانا اعلم بما اخفیتم، حالانکہ جو کچھ تم چھپاتے ہو میں اسے بھی خوب جانتا ہوں، وہ ما اعلنتم، اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو اسے بھی خوب جانتا ہوں۔ ومن یفعلہ منکم، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا فقد ضل سواء السبیل، تو وہ صراط مستقیم سے صریحاً بھٹک گیا۔ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، اگر یہ کافر تم پر غلبہ پائیں گے تو وہ تمہارے دشمن ہی ہوں گے، اور تم ان کی طرف دوستی کے پیغامات بھیج رہے ہو۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور تمہاری طرف زبانیں اور ہاتھ چلائیں گے دشمنی کے ساتھ بری طریقے سے۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور چاہیں گے کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ یوم القیامت، قیامت کے دن ان کافروں تمہارے رحمی رشتے اور تمہاری اولادیں قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہ آئیں گی۔ یفصل بینکم، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اب مشرک سے، کافر سے اعلان تعلق کی چھوڑ دینا، یہ کیا ہے؟ یہ ابراہیم کی سنت ہے علیہ السلام۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا کہا تھا؟ یعنی باپ نہیں مانا، باپ نے کہا گھر سے نکل جاؤ، تو پھر معافی نہیں مانگ لی، اچھا نہیں میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، چلے گئے۔ بس ایک وعدہ کیا جاتے ہوئے کہ میں آپ سے اللہ کے سے دعا کرتا رہوں گا آپ کے حق میں، لیکن جب پتہ چلا کہ باپ میرا مر گیا ہے حالت کفر میں، تو وہ دعا کرنی بھی چھوڑ دی۔ کیا فرمایا؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اور تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ وہی لفظ ہے جو سورہ احزاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہاں بھی کیا فرمایا؟ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں۔ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم، کہ ہم تم سے بیزار ہیں، لا تعلق ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان بتوں سے بھی، ان خداؤں سے بھی جن کو تم پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ کفرنا بکم، ہم نے تمہارا انکار کیا تمہارے معبودوں کا،
وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، لہذا اللہ نے ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی پیدا کر دی، دوستی نہیں، دشمنی اور بغض پیدا کر دیا، ابداً ہمیشہ ہمیش کے لیے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ تعالیٰ کو ایک مان لو، الا قول ابراہیم، بس کتنی سی محبت رہ گئی، الا قول ابراہیم، سوائے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم کے اس قول کے جو انہوں نے اپنے باپ سے کہا لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، کہ میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش مانگتا نہ ہوں گا اگرچہ مجھے اللہ کے مقابلے میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور انجام کار تو تیرے ہی پاس جا کے ہونا ہے، ہمارا جانا تو بالآخر تیرے ہی پاس ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا۔ یہ بڑا خوبصورت مقام ہے قرآن مجید کا کہ اللہ تعالیٰ تو میرے دل کی کیفیت کو جانتا ہے، لیکن اگر میرے دل میں کوئی برائی ہے اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر جزا سزا نہیں دیتا، جزا تو دے دیتا ہے لیکن سزا نہیں دیتا، لہذا اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتا ہے کہ کچھ لوگ اس کے انڈر کنٹرول آئیں یا اس کے انفلوئنس میں آئیں اور وہ بالفعل ان پر ظلم کرے۔ فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، دیکھیے غور سے پڑھیے گا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا، یعنی تو ان کو آزمانا چاہتا ہے کہ وہ کتنا ظلم کر سکتے ہیں، تو پھر ان کی گنی پگس کو، یہ سائنس کی زبان میں گنی پگس کہتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ساری دوائیں ہم کھاتے ہیں، ان کے تجربات جو ہیں فارماسیوٹیکل لیبارٹریز کے اندر چوہوں پر ہوتے ہیں اور دوسرے جانوروں پر ہوتے ہیں، پھر وہ پہلے ٹیسٹ ہوتی ہیں وہاں پر، پھر ان کو انسانوں پر آزمایا جاتا ہے، اسٹریٹ اوے کوئی دوائی جو ہے وہ انسان کو نہیں دی جاتی۔ اب وہ گنی پگس جو ہیں، ان کو گنی پگس کہتے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن بہرحال انہیں دوائی دے کے مارا بھی جائے گا اور ٹیسٹ بھی کیا جائے گا، تو اے اللہ ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بالا دست حکمت والا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ، یقیناً ان میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، کس کے لیے؟ لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے ملنے کی اور آخرت کی امید رکھتا ہو کہ قیامت آنے والی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو کوئی بھی کافروں سے دوستی کرتا ہے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، حمید، اور وہ تعریف کے لائق ہے، تعریف کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا۔ اس کو ایک حدیث میں بڑا آسان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم سب، یعنی تمام زمین پر رہنے والے لوگ ایک نیک ترین آدمی جیسے بن جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تمام انسان بدترین شخص جیسے ہو جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے، تو وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ عسى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً، کچھ عجب نہیں، کیا پتہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم دشمنی رکھتے ہو ان میں سے کیا بنا دے، دوستی بنا دے، محبت پیدا کر دے۔ کب ہوگی؟ جب وہ ایمان لے آئیں گے۔ واللہ قدیر، اور اللہ قدرت والا ہے، ہر سب کچھ کر سکتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے قصور معاف کر سکتا ہے۔ تو صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ان سب نے بھی ماضی میں شرک کیا ہوا تھا الا ماشاء اللہ، اور انہوں نے بھی سب غلط کام کیے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے ان کے گناہ معاف کر کے ان کو پاک صاف بنا دیا،
اور پھر وہ اہل ایمان میں آ گئے اور پھر اونچے اونچے درجات بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے۔ تو ایسے ہی جو آج تک کفر میں ہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو تمہارے ان کے درمیان دوستی پیدا کر دے گا، یعنی وہ جو دیوار تھی درمیان میں کفر کی وہ گرا دے گا، وہ مومن ہو جائیں گے اور تمہاری بھائی بن جائیں گے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین یقاتلونکم فی الدین ولم یخرجوا من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم۔ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں کبھی جنگ نہیں کی اور نہ ہی انہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ دوستی کرو۔ ان اللہ ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ برابری کا معاملہ کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم، ہاں اللہ یقیناً تمہیں منع کرتا ہے ان لوگوں سے دوستی کرنے سے، الذین قاتلوکم، جو تم سے جنگ کرتے ہیں، فی الدین، دین میں، واخرجوکم من دیارکم، اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، وظاہروا علی اخراجکم، یا انہوں نے تمہیں نکالنے میں دوسروں کی مدد کی ہے۔ کیا منع نہیں کرتا؟ ان تولوہم، کہ تم ان کے ساتھ دوستی کرو، ومن یتولہم فاولئک ھم الظالمون، اور جو شارٹ آف دیٹ بھی جس نے ان سے دوستی کی تو پھر کیا ہے، ایسے ظالموں کو، ایسے لوگ ہی ظالم ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں۔ اچھا، اب وہ جو معاہدہ تھا کہ جب کوئی شخص مکہ مکرمہ سے ایمان قبول کر کے، اسلام قبول کر کے مدینہ منورہ آئے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس بھیجیں۔ ہوا یہ کہ کچھ عورتیں ایمان لا کر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، اللہ کے رسول ہم ایمان لے آئے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس نہیں کیا۔ یہ بات میں بار بار یہاں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت ایک جیسے وجود نہیں بنائے، یعنی وہ جو کروموسومز کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ مرد اور عورت میں فرق صرف داڑھی مونچھ یا ایک آدھ عضو کا نہیں ہے، ہر سیل مرد کا عورت کے ہر سیل سے مختلف ہے۔ ایک کروموسوم کا فرق ہے نا، اب وہ کروموسوم کا فرق جو ہے وہ سارے سیلز کے اندر ہے، تو وہ ہاتھ بھی جو بظاہر ایک جیسے دکھتے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں، یعنی مرد کا ہاتھ ایک ہتھیلی انگوٹھا 4 انگلیاں، عورت کا ہاتھ بھی ایک ہتھیلی ایک انگوٹھا اور 4 انگلیاں ہیں، لیکن یہ بھی ان کا میٹیریل ایک جیسا نہیں ہے، یہ آئیڈینٹیکل۔ تو عورت جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے مرد کے مقابلے میں، اس کی ساخت بھی مختلف ہے، مائکروسکوپ کے نیچے دیکھتے ہیں تو اس کی ساخت ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے، صرف ایک آدھ عضو کا فرق نہیں ہے، ٹوٹل ڈفرینٹ۔ پھر ان کی کیمسٹری، بایو کیمسٹری، ان کا ہارمونل سسٹم دونوں کے اندر جو اللہ نے بنایا ہے، ہارمونز بنائے ہیں، وہ ایک جیسے نہیں ہیں، نفسیات مختلف ہے ایک دوسرے کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں تو یہ طے ہوا تھا اگر کوئی شخص آئے گا، کوئی مرد آئے گا، اب یہ ایک بڑی بحث ہے کہ جب شخص کہا جاتا ہے کوئی شخص تو اس سے مرد اور عورت دونوں مراد ہوتے ہیں یا صرف مرد ہی مراد ہوتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نقطہ نکالا کہ اس میں شخص کا ذکر ہے، مرد کا ذکر ہے، عورتیں اس معاہدے میں شامل نہیں ہیں، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ان کو واپس نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ اب اس کی تائید کر رہا ہے، ہاں یہ فیصلہ تمہیں ٹھیک کیا ہے، اور پھر اس کے جو پروٹوکولز ہیں ان کو یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اب پروٹوکولز میں جو اہم ترین بات کیا ہے کہ وہ عورت جو مسلمان ہو کر آئی ہے وہ پہلے کسی کی بیوی تھی نا، اچھا بیوی تھی تو اس نے اس کو مہر دیا ہوا ہوگا، تب اگر یہ اس سے طلاق لیتی ہے تو یہ اب اس کو مہر واپس کرنا پڑے گا، اور اس کے مقابلے میں بالفرض والمحال، اول تو کوئی عورت گئی نہیں کافر ہو کر، مرتد ہو کر، اگر کوئی جاتی ہے ادھر تو پھر تم کیا کرو گے، وہ ساری آگے ڈسکرپشن جب آ رہی ہے۔ تو کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا
اذا جاکم مومنات مہاجرات فامتحنوہن، اگر عورتیں تمہارے پاس آئیں، ایمان والیاں تمہارے پاس آئیں ہجرت کر کے، یعنی مکے سے مدینہ آئیں، فامتحنوہن، تو ان کو ذرا جانچ پرکھ لیا کرو، کچھ تھوڑا سا انٹرویو کر کے اور پھر تھوڑی سی ان کی ہسٹری ٹریس کر کے، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی جاسوسی کرنے کے لیے آئے ہوں یا نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہوں۔ اگر تمہارا اطمینان ہو جائے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ واقعی ایمان والیاں ہیں، تو پھر ان کو مومن ہی ٹریٹ کرو۔ فامتحنوہن، ان کو ٹیسٹ کر لو، جانچ پرکھ لو۔ اللہ عالم بایمانہن، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اور اگر تم اس نتیجے تک پہنچو، جانو کہ وہ واقعی مومن ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو انہیں کفار کے حوالے نہ کرو، کفار کو واپس انہیں نہ کرو۔ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ، اب یہ مسلمان ہو گئی ہیں، لہذا یہ کافر مردوں کے لیے حلال نہیں رہیں، نکاح ٹوٹ گیا۔ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، اور نہ وہ ان عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، ہاں جو انہوں نے خرچ کیا ہوا ان عورت پر، یعنی مہر، وہ ان کو دے دو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں اگر اب تم ان سے نکاح کر لو، اس لیے پہلا نکاح ٹوٹ چکا ہے، اور انہیں مہر دے کر تم نئے سرے سے نکاح کر لو۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِإِسْمِ الْكَوَافِرِ، اور کافر عورتوں کی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو، یعنی وہ کفار کو واپس کر دو۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اور کافروں سے ڈیمانڈ کر لو کہ جو تم نے ان کو مہر دے رکھا ہے، وہ مہر کافر جو ہے وہ تمہیں دے دیں، تو بس معاملہ سیدھا ہو گیا۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور اسی طرح جو انہوں نے مہر دیا ہو عورتوں کو اور وہ مسلمان ہو کر تمہارے پاس آ جائیں، تو وہ تم سے ڈیمانڈ کر سکتی ہیں کہ انہوں نے ان کو اتنا مہر دیا ہو۔ ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، یحکم بینکم، جو وہ تمہارے درمیان جاری کر رہا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، وہ دوسری کنڈیشن جس کا میں نے کہا کہ اگرچہ ہوا نہیں کوئی، لیکن اس کی ہائپوتھیٹیکل پاسبلٹیز کو پورا ڈسکس کر دیا گیا ہے۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ، اور اگر تمہارے ہاتھ سے کوئی چیز، یعنی یہاں عورت مراد ہے، کوئی چیز نکل جائے، یعنی وہ کافر ہو کر مکے چلی جائے، الی الکفار، تمہاری بیویوں میں سے، من ازواجکم الی الکفار، تمہاری بیویوں میں سے کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے نکل کر کفار کے پاس چلی جائے، فعاقبتم، اور اس کا مہر وصول نہ ہو، تو کیا کرو؟ فآتوا الذین ذہبت ازواجہم مثل ما انفقوا، تو پھر تم ان سے جنگ کرو اور ان سے تم کو جو مال غنیمت ہاتھ لگے، تو جن کی عورتیں چلی گئی ہیں ان کو وہ مال جو ہے وہ دے دو، یعنی وہ مہر جو ہے وہ ان کو اس طریقے سے واپس کر دو۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، یعنی یہ مہر سیٹل کرنے کے لیے جنگ کرنی بھی جائز ہے، اور پھر مال غنیمت جو ملے گا وہ بیت المال میں لے کر، تو پھر سب سے پہلے انہیں کمپنسیٹ کیا جائے جن کی بیویاں کافر ہو کر چلی گئی ہیں، اور انہیں وہ مہر جو ہے واپس لوٹا دیا جائے۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے نبی جب بھی مسلمان عورتیں تمہارے پاس آئیں بیعت کرنے کے لیے، کس بات پر؟ اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گی، ولا یسرقن، اور چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، اور بدکاری نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان جو بھی ہے اس میں بہتان نہیں باندھیں گی۔ یہ محاورہ ہے کہ ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان یعنی اولاد مراد ہے۔ عورت کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو بچہ میں جنم دے رہی ہوں یہ میرے اپنے شوہر کا بچہ ہے یا کسی اور مرد کا بچہ ہے،
اب اس کا کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیعت لے رہے ہیں کہ تم اپنے بچے کو غلط نسبت نہیں دو گے. بڑی سخت بیعت ہے. ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف، اور اچھی باتوں میں وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. فبایعہن، تو ان کی بیعت قبول کر لیا کرو. واستغفر لہن اللہ، اور اللہ سے ان کے لیے بخشش مانگا کرو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبدھا. اچھا، یہ جو الفاظ ہیں بیعت کے، انہی الفاظ سے تقریباً بیعت لی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لوگوں سے عقبہ کی اس گھاٹی پر، جب وہ پہلی دفعہ وہاں ملے ہیں. ذہن میں لائیے نا، سن 1190 میں 5-6 افراد آئے، رات کے اندھیرے میں آپ مینا میں ان سے ملے اور اپنا تعارف کروایا. انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر یہودی کیا کرتے تھے، آؤ ہم ان سے پہلے ایمان لے آئے. تو وہ ایمان لے آئے. اگلے سال پھر جب حج کا موسم آیا تو 12 افراد آئے. تو ان 12 افراد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت عقبہ اولیٰ لی تھی، پہلی بیعت عقبہ، وہ تقریباً انہیں الفاظ کے ساتھ. اور اب ہمارے ہاں یہ جو سارا نظام چل رہا ہے ارشاد کا، یعنی پیری مریدی کا، تو اس میں جو بیعت لیتا ہے مرشد، وہ تقریباً انہی الفاظ کی لیتا ہے کہ میں شرک نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں باندھوں گا، وغیرہ وغیرہ، اور میں آپ کی اچھی باتوں میں، معروف میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اب یہ الفاظ جو ہیں، جو بیعت عقبہ ثانیہ کی الفاظ جو ہے، اس میں کیا ہے کہ چونکہ اس وقت انصار آگے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن دینے کی آفر لے کے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کے دشمن تھے؟ قریش کے. اور قریش کون تھے؟ عرب کے، پورے عرب کے چودھری، بدماش. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے کا مطلب کیا تھا؟ پروٹیکشن دینے کا مقصد کیا تھا؟ یعنی حیثیت کیا تھی؟ کہ تم قریش کو ناراض کر کے ان سے جنگ مول لے رہے ہو. گویا وہ آپ کے مشن میں شریک ہو رہے ہیں. تو فوراً وہاں کیا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان 72 افراد پر 12 نقیب مقرر کیے، انہی میں سے 6 بندے ہر شخص کے انڈر لگا دیے کہ یہ 6 آدمی یہ تمہارا نقیب ہے، یہ 6 آدمی یہ تمہارا نقیب ہے، یہ 6 آدمی یہ تمہارا نقیب ہے. 12 نقیب مقرر کر دیے اور ان سے بیعت سموطاعت لی. یہاں الفاظ کیا ہیں کہ ہم معقول باتوں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور ایک ہے کہ ہم نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علی السمع والطاعت، سمع و طاعت کی، کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ آرمی ڈسپلن والی بیعت ہے. تو نبوت کے 12ویں سال جو بیعت ہو رہی ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ ہو رہی ہے، اور اگلے سال یعنی نبوت کے 13ویں سال ذوالحج میں جو بیعت ہو رہی ہے، بیعت عقبہ ثانیہ، وہی پھر بیعت خلافت بن گئی. کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو پھر آپ نے گورنرز مقرر کیے اور ان کی اطاعت کا حلف لیا تمام مسلمانوں سے. تو وہ بھی الفاظ وہ تھے بیعت عقبہ ثانیہ والے کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی اللہ ننازع الامر اہلہ وان نقول بالحق انما كنا ولا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، سننے اور ماننے کی، ٹو لسن اینڈ اوبے. خواہ مشکل ہو یا آسانی، موڈ ہو یا نہ ہو، پھر بھی ہم کہنا مانیں گے ہر صورت. خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، میں سمجھتا ہوں کہ میں زیادہ کمپیٹنٹ ہوں، مجھے آپ نقیب بناتے، آپ نے مجھے نقیب نہیں بنایا، ایکس کو وائی کو بنا دیا، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فیصلہ میں دل سے تسلیم کروں گا، خواہ میری فیلنگ ہو کہ مجھ پر پریفرنس دے دی گئی ہے رانگلی. تو وَأَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ. اور جو فیصلے کے اہل ہیں ہم ان سے جھگڑا نہیں کریں گے، مشورہ دیں گے لیکن ان کا کہنا مانیں گے، اور اللہ کے معاملے میں کبھی حق بات کہنے سے نہیں گھبرائیں گے.
تو وہ بیت جو ہے اور اس بیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو عورتوں کے بارے میں حکم ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر وہ ان باتوں پر عہد کریں تم سے تو پھر ان کی بیعت قبول کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا، یعنی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی اسی پر کنکلوڈ کی جا رہی ہے۔ لا تتولوا قوما، اے ایمان والو مت دوستی کرو اس قوم سے، ان لوگوں سے غضب اللہ علیہم جن پر اللہ غضب ناک ہے، قد یئسوا من الآخرۃ، وہ تو آخرت سے ایسے مایوس ہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کفار اصحاب قبور سے مایوس ہیں کہ وہ کبھی دوبارہ نہیں اٹھیں گے، جبکہ مسلمان تو مانتا ہے نا کہ قیامت کے دن قبروں سے اٹھ کر مردے جو ہیں وہ نکل آئیں گے۔ تو اس پر کنکلوڈ کیا، وہی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ کافروں کے ساتھ دوستی، ان کے ساتھ پیغام رسانی، ان کے ساتھ ہیلو ہائی، یہ کیا ہے؟ یہ الاؤڈ نہیں ہے۔ یہاں ایک اور ضمنی نکتہ ہے، کافروں کے ساتھ بزنس کیا جا سکتا ہے، ان کو امپلائی بھی کیا جا سکتا ہے، ان کی امپلائمنٹ بھی اختیار کی جا سکتی ہے، ان کے ساتھ لین دین بھی ہو سکتا ہے، لیکن دلی محبت نہیں ہو سکتی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ بہت شکریہ۔